أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا اور آخرت کی میں کامیابی کے لیے دین مرحمت فرمایا ہے. پورے دین کا خلاصہ یا روح یا اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی جذبات کو قربان کرے، اپنے ماحول کو نہ دیکھے، اپنے ارد گرد کے تقاضوں کو نہ دیکھے، اللہ رب العزت کے حکم کو سامنے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو سامنے رکھے. یہ سارے دین کا خلاصہ ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تربیت فرمائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق عکاظ میں سوق عکاظ ایک بازار تھا، عکاظ کا جہاں میلہ لگتا تھا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت میں ایک غلام خریدا جن کا نام زید ابن حارثہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کے آزاد فرمایا اور پھر ان کو ایک شرف عطا فرمایا کہ آپ اس زمانے کے رسم و رواج کے مطابق اس بچے کو اس غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنے معروف ہو گئے تھے کہ لوگ ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں. قرآن پاک کی پھر آیات نازل ہوئیں، ادعوہم لآبائہم، کہ لوگوں کو ان کے والدین کے ناموں سے پکارو، کسی اور طرف منسوب نہ کرو. تو حضرت زید ابن محمد جو کہا جاتا تھا، اس سے اللہ رب العزت نے روکا. مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں صرف واحد صحابی ایسے ہیں جن کا ذکر ہے، وہ حضرت زید ہیں. اس کے علاوہ بڑے بڑے اجل صحابہ کرام ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، لیکن ان کا نام مذکور نہیں ہے. صرف حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام قرآن پاک میں مذکور ہے. ان کے نام کی تلاوت سے 30 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو مفسرین نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ پہلے ان کے پاس بہت بڑا شرف تھا کہ یہ زید ابن محمد کے نام سے پکارے جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ رب العزت نے یہ اعزاز واپس لے لیا تو ان کی دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام قرآن پاک میں ذکر فرما دیا اس کے بدلے میں، تاکہ ان کی دلجوئی ہو جائے. اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا شرف ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کا پیغام بھیجا اپنی پھپھی کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں. اب یہ خاندان قریشی ہے، اعلیٰ نسبی ہے. حضرت زید مشہور تھے کہ یہ غلام آزاد کردہ ہیں، تو ان کے گھرانے سے انکار ہو گیا کہ ہم تو قریشی ہیں اور زید تو آزاد کردہ غلام ہیں. اس پر قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مؤمن مرد یا عورت کو کوئی گنجائش نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسول امرا، جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخیارہ، کہ ان کو اپنے کاموں میں اختیار ہو. کوئی اختیار نہیں، چاہے وہ دنیا کے کام ہو، چاہے ان کا تعلق آخرت سے ہو. ومن یعص اللہ ورسولہ، اور اس بات کو ذہن میں رکھیں، جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا فرمانی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اس بات کی تربیت فرمائی تھی کہ دین کس چیز کا نام ہے.
اللہ کے حکم کو مقدم رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو، ان کے طریقے کو مقدم رکھنا، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، اپنے ماحول، اس کے تقاضے، اپنے اقارب کے تقاضے، ان سب تقاضوں کو پیچھے رکھنا، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ کتنے مواقع ایسے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق تھا حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا، یا معاذ واللہ انی لاحبک، اے معاذ خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو یوں فرمایا، اور 2 دفعہ فرمایا، واللہ انی لاحبک، اے معاذ خدا کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اسی موقع پر یہ دعا بھی تعلیم فرمائی، لہذا اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ آپ نے ان کو اپنے قریب بھی فرمایا، یہ باتیں بھی ارشاد فرمائی تاکہ اور تعلق پیدا ہو جائے۔ پھر آپ نے چھوٹی سی دعا ارشاد فرمائی کہ ہر نماز کے بعد یہ مانگا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو بہت محبت کا تعلق تھا، لیکن جذبات کی قربانی بھی سکھائی، حکم پر تیار بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور روانگی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ یہ گھوڑے پہ سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چل رہے تھے، ان کو وصیتیں فرما رہے تھے۔ چلتے چلتے ثنیۃ الوداع، جہاں پہ آ کے رخصت کیا جاتا تھا وفود کو، وہاں تک پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مدینہ المنورہ کی طرف کیا، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رخ یمن کی طرف تھا۔ وہاں آپ نے ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرمایا، یا معاذ لعلک تمر بمسجدی او قبری، جب آپ واپس آئیں گے تو میری قبر اور میری مسجد سے گزریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر بہت روئے، لیکن حکم سب سے آگے، اپنے جذبات، اپنی خواہشات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، آپ کی قربت کم معنی رکھتی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اس کا اجر ہے، اور اس سے بڑھ کر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، آپ کی صحبت، آپ کی رؤیت، یہ کم نعمتیں ہیں؟ کون سی نعمت اس سے بڑھ کر ہوگی؟ تو وہ قربانی ہو رہی تھی، اس پر سیدنا معاذ بن جبل روئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا ان کی تسلی کے لیے بھی، اور اس سارے مجمع کی تسلی کے لیے بھی جو دنیا کے آخری کونوں تک موجود ہے، اور اب جو موجود ہے ان کے لیے بھی، اور وہ مجمع جس کے پاس وسائل نہیں ہیں حج بیت اللہ کی زیارت، حج بیت اللہ کی طرف جانے کے لیے، جن کے پاس وسائل نہیں ہیں مسجد نبوی شریف تک جانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تک جانے کے لیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان سب کی تسلی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یا معاذ ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا، یاد رکھیے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہے جو متقی ہو، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے، اور جو متقی نہیں ہے وہ مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے بھی اور روضہ شریف کے سامنے بھی ہو تو وہ قریب نہیں ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے، ان کی طرف سے منسوب، بلکہ انہوں نے بیان کی ہے کہ جب مدینہ المنورہ جانا ہوا، اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے معاملات اور ہوتے ہیں، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے جاتے ہوئے بڑی حیا آتی تھی، میں جب بھی سلام پیش کرتا تو کسی ستون کے پاس چھپ کے کرتا، ہمت نہ پڑتی آگے آنے کی، لیکن لوگوں کو دیکھتا تھا کہ وہ جالیوں پہ گر رہے ہیں، جالیوں کو چوم رہے ہیں، اور وہاں بھیڑ لگائے ہوئے ہیں،
تو ایک دفعہ میں مسجد نبوی کے ایک ستون کے پیچھے چھپ کر درود پڑھ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیج رہا تھا کہ لوگوں پر نگاہ پڑی جو بھیڑ کیے ہوئے تھے جالی کے اوپر. تو مجھے میرے دل میں بات آئی کہ تو کیسا بدبخت ہے، سامنے نہیں جا سکتا. کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جو جالیوں پر موجود ہیں، قریب ہیں. کہنے لگے یہ خیال آیا تو میری نظر روضہ مبارک کی طرف تھی، تو یک ایک احساس سا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آ رہے ہیں روضہ مبارک میں سامنے، اور آپ مجھ سے مخاطب ہیں، اور آپ مجھ سے یوں فرما رہے ہیں کہ شفیع، جو آدمی ہماری سنت پہ عمل کرنے والا ہو وہ ہزاروں میل دور بھی ہو تو ہمارے قریب ہے، اور جو ہماری سنت پہ عمل کرنے والا نہ ہو، جو ہماری جالیوں پر بھی ہو تو ہم سے دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی تھی. اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے، اور باقی سارے رواجی طریقے، ہمارے جذبات، ہماری خواہشات، یہ سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. اس تربیت کا اثر تھا حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگیوں پر، عجیب اثر تھا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کے بادشاہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سفارت کے لیے تشریف لے گئے تھے سفیر بن کر. مشہور واقعہ ہے جو مورخین نے لکھا ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے لقمہ دسترخوان پہ گر گیا ان کے ہاتھ سے. انہوں نے دسترخوان سے اٹھا کر کھانا چاہا، جیسے کہ سنت ہے اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی وہ صاف ہے، جگہ بھی صاف ہے تو اس لقمے کو ضائع نہ کیا جائے. تو کسی ساتھی نے برابر میں اشارہ کیا کہ یہ عمل بادشاہوں کے تہذیب کے خلاف ہے. ایرانی تہذیب پوری دنیا میں مشہور تھی اس وقت. تو ان کا جو ایک جملہ ہے جو بڑا عجیب ہے، وہ کوئی ظاہری بات نہیں ہے، وہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہوا ایک جملہ ہے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے. جس مجمع کو آپ نے جس نہج پہ تیار کیا تھا ان کی اندر کی آواز ہے، اور یہ صرف حضرت حذیفہ کی آواز نہیں ہے رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ کرام کی آواز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہج ہے جس پر امت و مجمع کو ڈالا تھا. تو ان کی وہ بات سننے والی ہے. ان کا جملہ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور انہوں نے یوں کہا: اتترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، میں ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم میں غلبہ عطا فرمایا تھا، نظام عالم ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا، ہوائیں ان کے لیے مسخر تھیں، جانور ان کے لیے مسخر تھے، بارشوں کے نظام ان کے لیے مسخر تھے. دنیا کی بہت بڑی عزت اس مجمع کو دی گئی تھی، جنہوں نے اپنے جذبات قربان کیے، خواہشات قربان کی، اللہ کے حکم کو سامنے رکھا. اسی بات کی تربیت اس عشرہ ذی الحجہ میں ہو رہی ہے. حج جیسی عبادت میں اسی بات کی تربیت ہے. سب سے بڑی بات اللہ کا حکم ہے. بس ہمارے حکم پہ آنا سیکھو. جب ہم کہیں گے، جس وقت کہیں گے وہ حکم ہوگا. اس چیز کی تب اہمیت ہوگی. جب ہمارا حکم نہیں ہوگا، مقام بھی وہی ہوگا، مکان بھی وہی ہوگا، اہمیت نہیں ہوگی. حج کا جو سفر ہے اور پھر مسجد حرام میں پہنچنا اور پھر اس مقامات کے جو فضائل ہیں، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، جو اللہ کے لیے حج کرے اس میں فسق و فجور نہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کے سفر سے ایسے واپس آتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. پھر مقامات کتنے فضائل ہیں کہ حجر اسود کے بارے میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا کل قیامت کے دن حجر اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا. پھر خود بیت اللہ المحترم خود کیا مقام رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ روزانہ 120 رحمتیں اللہ تعالیٰ نازل فرماتے ہیں. 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، وہ ان کو حاصل ہوتی ہیں،
اور 40 رحمتیں اس کے آس پاس نماز پڑھنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں اس کی طرف دیکھنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور کیا آب زمزم کا مقام ہے، اور وہ پانی ہے، الماء زمزم لما شرب لہ، ماء زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اور کیا مقام ہے صفا اور مروہ کا، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ صفا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، مروہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کیا مقامات ہیں قبولیت دعا کے، حتیم، مزاب رحمت، ملتزم، حجر اسود، رکن یمانی، کیا مقامات ہیں اس کے قبولیت دعا کے، اور اس کی عبادت کی شان کے کیا کہنے۔ جب مطاف میں طواف حاجی شروع کرتے ہیں تو روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں۔ اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ سارے فضائل اپنی جگہ، لیکن 8ویں ذی الحجہ کو حکم ہے حرم چھوڑ دیا جائے اور پہاڑوں میں جا کے خیموں میں رہیں منا کے اندر۔ کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ اب سب سے زیادہ فضیلت اب مقام منا کی ہے، اور جب 9ویں ذی الحجہ ہو جائے گی تب منا کو چھوڑو، عرفہ کے میدان میں آؤ۔ 9ویں ذی الحجہ کو جو عرفہ کے میدان میں نہیں آئے گا اس کا حج نہیں ہوگا۔ الحج علی عرفہ، حج عرفہ ہی ہے، رکن اعظم ہے حج کا عرفہ۔ اور پورا سال 359 دن اس میدان میں جائیں کوئی ثواب نہیں، بلکہ جو ثواب کی نیت سے اگر 359 دن جائے گا میدان عرفہ کے دن کو چھوڑ کر، شاید اس کو سفر میں اس کو بدعت کا گناہ ہو۔ کوئی ثواب نہیں ہے 359 دن، اور ایک دن حکم ہے جب نہیں جاؤ گے حج ادا نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ کے لیے باہر پہنچو، سارے مقامات چھوڑ کر، بیت اللہ کو چھوڑ کر، اب عرفہ کے میدان میں حاجی کھڑے ہیں، خالی ایک میدان میں، اوپر سورج ہے، نیچے وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ پھر حکم ہے کوچ کرو مغرب کے بعد، اب مقام ہے تمہارا مزدلفہ، وہاں رہنا ہے۔ اب اللہ کا حکم وہاں کی طرف متوجہ، عرفہ کے میدان کی اب اہمیت ختم ہو گئی، اب مزدلفہ، اب وہاں اجر و ثواب کا وعدہ ہے، وہاں دعاؤں کی قبولیت کا وعدہ ہے۔ پھر مزدلفہ سے منا میں آؤ، ہمارے حکم سے پتھر کو کنکریاں مارو۔ سبحان اللہ، اس پتھر کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کا حکم ہے، بس تمہارے جذبات کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری عقلی خیالات کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارا حکم ہے یہاں یہ عبادت کرو، اور صرف اسی دن میں یہ عبادت کی جاتی ہے، اور پورے سال میں کوئی دن اس کی عبادت کے واسطے نہیں ہے۔ ایک کنکری مارو گے تم، ہم تمہارا وہ گناہ معاف کر دیں گے جو ہلاک کرنے والا ہے۔ اور پھر 10ویں ذی الحجہ ہے، اب ہمارا حکم ہے قربانی کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں بعض حضرات کو ایک شبہ ہوتا ہے، اور میری درخواست ہے اپنے نوجوانوں سے، وہ ضرور متوجہ ہو کے بات سنیں، باقی سب حضرات بھی ماشاءاللہ متوجہ ہیں، خاص طور پہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ قربانی کے ایام قریب آتے ہیں تو مختلف اعتراضات، اشکالات، سوالات گردش کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قربانی تو بے رحمی ہے، سارے مسلمان چھریاں لے کر ذبح کر رہے ہیں، یہ بے رحمی نہیں ہے جانوروں کے ساتھ؟ ظلم ہے، لاکھوں جانور ایک ہی دن میں، ایک تو حجاج ذبح کرتے ہیں دم شکر، وہ الگ ہے، اب تو حجاج کی تعداد اس سال کم ہے، ورنہ 30 لاکھ سے زائد حجاج اکرام وہاں ہوتے ہیں، اور نہ جانے کون آدمی کتنے دم شکر وہاں جو ہے وہ کتنی قربانیاں وہاں ذبح کرتے ہیں، اور پھر پوری دنیا میں ذبح کی جاتی ہیں۔ تو ایک بات چلتی ہے کہ یہ تو رحم نہیں ہے مسلمانوں میں۔ بس یہاں ایک چھوٹے سا نقطہ سمجھنا ہے، یہ قربانی بے رحمی نہیں ہے، قربانی بے رحمی نہیں ہے۔ قربانی کیا ہے؟ قربانی جذبہ رحم کو قربان کرنا ہے، قربانی جذبہ رحم کو قربان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جب خواب دیکھا تو یاد رکھیے گا کہ ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال یا 90 سال تھی،
اور جب ان کو ذبح کرنے لے کر چلے ہیں تو ان کی عمر 13 برس تھی. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بچے کی عمر کے جتنے مراحل ہیں پیدائش سے لے کر بڑی عمر تک سب سے زیادہ محبت بچے سے اس وقت ہوتی ہے جب وہ 10 سے 13 برس کے درمیان ہو. محبت کے مختلف معیارات ہیں، مختلف تعلقات ہیں. محبت اللہ نے پیدا کی ہے، یہ کم اور زیادہ ہوتی ہے. اس زمانے میں حکم ہوا کہ بچے کو جا کے ذبح کریں. تو ابراہیم علیہ السلام بے رحم نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام جذبہ رحم کو قربان کرنے آئے تھے. ہمارے ہاں تو بس اصل میں وہ جذبہ رحم سمجھ اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے ہاں تو قربانی جب ہوتی ہے تو بس ایک رات پہلے جانور لے آئیں، گھر میں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ہے اور آلودگی ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. ایک رات پہلے لے آئیں، بس صبح اس کو کسائیوں کے حوالے کر دیں. جذبہ رحم آپ ان سے پوچھیں جو ان کو پالتے ہیں. اور ایک وقت گزرنے کے بعد اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے. یہ جو کبوتر پالنے والے ہوتے ہیں نا، بچے نوجوان کبوتروں سے کھیلتے ہیں، پالتے ہیں، یہ جب اسکول سے واپس آئے نا، یہ کالج سے، ان کو کوئی خبر نہیں ماں کہاں ہے، باپ کہاں ہے، بس ان کو اپنے کبوتر کی خبر ہے. اور اگلی بات کروں، ان کو جتنا دکھ اپنے کبوتر کے کھونے کا یا فوت ہونے کا ہوتا ہے، اپنے کسی عزیز کے فوت ہونے پر نہیں ہوتا. اس جانور سے محبت ہو جاتی ہے جس کو پالا گیا ہے اور پھر اس کو ذبح کیا گیا ہو. تو یہ شام کو اس کے کباب ہنستے ہنستے نہیں کھائے گا، اس کا باربیکیو ہنستے ہنستے نہیں تناول کرے گا جس نے چھری کے نیچے اپنے جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہو. یہ جذبہ رحم کی قربانی ہو رہی ہے. اللہ کے لیے قربانی کرو، اللہ کے لیے جذبہ رحم بھی قربان کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تربیت فرمائی تھی. ایک غزوہ میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد آ گئے، غالباً بدر کے مقام پہ. اللہ اکبر. باپ سے محبت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، فطرتی محبت بھی ہوتی ہے، ظاہری محسن بھی ہوتا ہے. باپ غیروں کی طرف سے تھے، کافر تھے. تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی تلوار چل گئی، باپ شہید ہو گئے، وہ قتل ہو گئے. باپ کافروں کی طرف سے تھے، قتل ہو گئے. لوگوں کی طبیعت پر گراں گزری بات، باپ پہ تلوار چلا دی. تو قرآن پاک کی آیات نازل ہو، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر. آپ ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، پھر وہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہو، چاہے ان کے والدین کیوں نہ ہو، چاہے ان کی اولاد کیوں نہ ہو. جذبہ رحم کی قربانی ہے. یہ سکھایا گیا ہے. یعنی یہ اس بات کو سکھایا گیا کہ سارے تعلقات بعد میں ہیں، سب سے پہلا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور اللہ کے رسول سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قربانی یہ کیفیت پیدا کرتی ہے قربانی کرنے والوں کے اندر. قربانی سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کے لائے حرم میں فتح مکہ کے موقع پر، اور کہا یا رسول اللہ میرے والد صاحب اسلام لانے کے لیے تشریف لائے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ ان کو وہیں رہنے دیتے، بڑے میاں کو، والد صاحب کو، ہم ان کی خدمت میں چل کر جاتے. خیر بیعت اسلام کے لیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ہاتھ بڑھایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ کاش میرے باپ کے ہاتھ کی جگہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو مجھے بڑی خوشی ہوتی، کیونکہ ابو طالب کے اسلام لانے سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے ساتھ ہے. اس لیے جذبہ رحم کی قربانی ہے، یہ بے رحمی نہیں ہے. لکم فیہا خیر، اس قربانی میں تمہارے لیے بڑی خیریں ہیں، بڑی خیریں ہیں. کیا خیریں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قربانی کا خون کا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اور اس سے اگلی بات بڑی عجیب اللہ نے ارشاد فرمائی، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَسْلَافِهَا. ہم تمہیں کتنا عطا کریں گے،
تم وہ جو چیزیں پھینک دیتے ہو، کھر سینگ تمہاری کسی کام کے نہیں ہیں، کھر پھینک دیتے ہو، سینگ پھینک دیتے ہو، اور یہ چیزیں تم جس کی تمہاری نگاہ میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کل ہم اس کا بھی وزن کر کے تمہیں اس پر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فطیبوا بہا نفسا، خوش دلی سے قربانی کرو، خوش دلی سے قربانی کرو۔ تو میں آیت جو میں نے شروع میں تلاوت کی، میں دوبارہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے لے آتا ہوں۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، یہ قربانی سے مقصود بھی ہے اور قربانی سے اس بات کی تربیت بھی ہے، یہ فلسفہ قربانی بھی ہے، یہ فلسفہ حج بھی ہے، اور پورے دین کی حقیقت ہے یہ۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، کسی مؤمن مرد کو، کسی مؤمن عورت کو کوئی گنجائش نہیں ہے، اذا قضى الله ورسوله امرا، جب اللہ اس کے رسول کسی کام کے بارے میں فیصلہ کر دیں، ان یکون لهم الخیرہ، کہ ان کو کوئی اپنے کاموں میں اختیار ہو، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، وہ بڑی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔